اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر سورۃ مریم کا رکوع نمبر 4 اور کچھ حصہ 5 کا آیت نمبر 61 تا 71 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، ہمیشہ رہنے والے باغات میں رہیں گے التی وعد الرحمن، جن کا رحمان نے وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات گزری تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے ان کے لیے ایسی جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان پر کسی قسم کے وہاں پر فرمایا ولا یظلمون شیئا، اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کسی چیز کا بھی۔ آج کے ٹاپک کے اندر، آج کے لیکچر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ وقت کے لیے رکھا جائے پھر ان کو دوبارہ نکال دیا جائے، نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کے والے باغات ہیں۔ التی وعد الرحمن، جن کا رحمان نے وعدہ فرمایا، یعنی رحمان نے جن کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم اگر نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غائبانہ، یعنی اس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غائبانہ کیا۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ پر غائبانہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ یہ کہ ہمارا ایمان غائبانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ غائبانہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہمارے دل کے اندر اس کا خیال کھٹکا ہے، نہ ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی۔ تو غائبانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی یہ جنت کا جو وعدہ ہے یہ پورا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے، جیسے ہی اس کو موت آتی ہے، گویا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اگر تو نیک عمل ہوں گے تو اس کو نیک اعمال کی جو یعنی قبر کے اندر اس کے لیے ایسا دروازہ کھولا جائے گا کہ جس سے جنت کی ہوائیں آئیں گی۔ اس طرح اگر بد اعمال ہوں گے خدا نخواستہ تو اس کے لیے جہنم کے اندر وہ جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا جس سے وہ جہنم کی بھاپ اس کی طرف آئے گی۔ تو جیسے آنکھ بند ہوئی تو گویا کہ فوراً قیامت شروع ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اب وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، یعنی کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الا سلام، صرف سلام سنیں گے، یعنی وہاں پر صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ فرشتے آ کر سلام کہیں گے، وہاں پر جو خادمین ہوں گے وہ سلام کہیں گے۔ قولا من رب الرحیم، تیرے رحمان رب کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس میں ان کے لیے ان کا رزق صبح و شام ملے گا، یعنی صبح شام ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کو ملے گا پھر شام کو جا کر ملے گا، نہیں، صبح شام یعنی وہ تو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی دل کرے گا، جب بھی کوئی چیز کھانے کا دل کرے گا فوراً مل جائے گا۔ آگے فرمایا تلک جنہ، یہی وہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جن کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے بنائیں گے اس کو جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو رب تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا، آپ علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، یہ جنت اس کے لیے ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے جس نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، آپ علیہ السلام کی زندگی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو یہ جنت اس کے لیے ہے۔ وما تنزل الا بامر ربی کا، آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وما تنزل الا بامر ربی کا، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہماری زیارت کے لیے یا اپنی زیارت کرانے کے لیے آپ یعنی دن کے اندر کئی مرتبہ آیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی یہ آیت اتروائی کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو اترتے ہیں نہ کوئی کام کرتے۔ جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں، 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو یہ چاروں کے چاروں فرشتے، ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ لہو ما بین ایدینا، سب اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفہ، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، جو ہمارے آگے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔
رب ہی ایسی ذات ہے جو کسی کو نہیں بھولتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بھول سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح، یعنی جس طرح انسان بھولتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے نہیں بھولتا۔ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اس کا جتنا بڑا مرتبہ ہو تب بھی وہ بھول سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ وسلم سے بڑا کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر مرتبہ کے اعتبار سے۔ آپ وسلم بھی کئی مرتبہ بھولے ہیں۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت، تو پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام سارے موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ وسلم سے جا کر پوچھ لیتے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز میں قصر ہو گئی ہے، یعنی کم ہو گئی ہے نماز، اس لیے آپ وسلم نے 2 پڑھائی ہے۔ تو ایک صحابی تھے خرقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ذوالیدین بھی ہے اور ذو شمالین بھی ہے، یہ 2 ان کے لقب آتے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں قصر ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز کے اندر قصر ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ پھر حاضرین سے پوچھا اصدقت ذوالیدین سچ بول رہے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ نے دوبارہ 2 رکعتیں مزید پڑھائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو کہا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہارا طرح انسان ہوں، میں بھول سکتا ہوں، اگر مجھے بھول ہو جائے تو مجھے لقمہ دے دیا کرو، یاد دہانی کرا دیا کرو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، رب اس کا مالک ہے، وہ رب ہے۔ فاعبدوہ، بس آپ اسی کی عبادت کیجیے۔ یعنی جو اتنی چیزوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک، آسمان کا مالک، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک، تو عبادت کی حقدار بھی وہی ذات ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، نہ جا کر قبر والوں کے پاس، نہ کسی پیر کو سجدہ کرے، بلکہ صرف سجدے کے جو لائق ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ هل تعلم له سبیہ، کہ آپ اس کا کوئی اور بھی ہم نام جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، ایک ذاتی نام، ان میں سے ایک ذاتی نام کون سا؟ لفظ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نام کا کوئی اور ہے ہی نہیں، لفظ اللہ دنیا میں اندر کسی کا نام بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہم نام بھی نہیں ہے، تو ہمارے علاوہ تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ وسلم کافروں کو فرما دیجئے، یعنی جو ہمارا کوئی ہم نام ہی نہیں ہے تو تم دوسروں کی بات کیوں کرتے ہو، میرے شریک دوسروں کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اب یہ جو انسان ہے وہ انسان کہتا ہے، اس سے ابو جہل مراد ہے، عتبہ بن شیبہ، یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں وہ مراد ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب ایک مرتبہ مر گئے دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا گیا، ہمارے والدین کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا گیا، تو ہم کب اٹھائے جائیں گے؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ سوال کرتے تھے، انکار کرتے تھے آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے اس سے پیدا فرمایا، ولم یک شیئا، جب کہ کچھ بھی نہ تھا۔ اے انسان تجھے ہم نے اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، یعنی معدوم چیز کو شکل دینا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک چیز معدوم ہے، نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کو بنانا یہ بڑا انتہائی مشکل کام ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو مثال دیتا رہتا ہوں، دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک انجینئر ہے، وہ کسی چیز کو بناتا ہے نا، تو وہ پہلی مرتبہ بنانے اس کو بڑی مشکل، بڑی دقت پیش آتی ہے۔ ایک چیز لی، دوسری چیز لی، تیسری چیز لی، اس طرح بناتے اس کو بڑا وقت لگا۔ پھر جب دوسری مرتبہ اس کو بنانے کو کہا جائے تو کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اب یہ چیز لگانی ہے، تو اس کو آسانی سے جلدی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر فرمایا فوربک، بس آپ کے رب کی قسم، یہ وہ قسمیہ ہے، لنحشرنہم والشیاطین، ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، انہیں یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انکار کرتے ہیں نا آخرت کا، اور جو دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، انہیں اور شیاطین، ان کو ہم جہنم کے گھٹنوں کے بل آ کر بٹھائیں گے۔
ثم لننزعن من کل شیعہ، پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ضرور کھینچ کر نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو رحمان کے خلاف زیادہ سخت سرکش تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ہم ان کو نکالیں گے۔ ثم لنحن اعلم، پھر یقیناً ہم خوب جانتے ہیں، بالذین هم اولا بها صلیہ، ان کو جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہ ہم ان کو نکالیں گے اور جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک اس جہنم پر سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جہنم کے اوپر سے گزرے گا، یعنی جیسے پل صراط ہے، پل صراط کے بارے میں آتا ہے نا، یہاں وہاں سے ہر ایک گزرے گا۔ ایمان والا بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اور کافر وہ اس کے اندر گر جائے گا، وہ کہ نیچے سارے جہنم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے ہر ایک جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ آج کا لیکچر اتنے تک تھا۔ تو آج ہمارا سورۃ مریم کا رکوع نمبر 4 اور کچھ حصہ 5 کا آیات نمبر 61 تا 71۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔